السلام علیکم اگین ڈاکٹر ایاز خواجہ از ہیئر. آج کا کیس نا بہت انٹرسٹنگ ہے، اسپیشلی میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے. اینڈ تک ضرور دیکھے گا، اور ہاں ہمارے پیج کو فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسے مزید انفارمیٹیو ویڈیو ریئل کیس آپ تک پہنچ سکیں. چلو آتے ہیں آپ اپنے کیس سینیریو کی طرف. آج سے نا 20 دن پہلے ہماری او پی ڈی میں پیرنٹس 4 سال کی بچی کو لے کے آتے ہیں، اور ان کی پریزنٹنگ کمپلین ہوتی ہے کہ یہ ایک تو بچی جب سے پیدا ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں رہتی. کبھی اسے اپر ریسپیٹری انفیکشن ہو جاتا ہے، کبھی لوور ریسپیٹری انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اس کے سر پہ کئی بار اس کو پھوڑے نکل آتے ہیں، اور وہ پھوڑے کچھ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے کئی بار اسے گنجا بھی کر لیا ہے، تو فیور بھی رہتا ہے، اسے اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے. ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، کچھ دن ٹھیک ہوتی ہے پھر بیمار ہو جاتی ہے. تو پھر ہم نے اس کا وائٹل لیے تھے، فیور تھا اس کو، لو برتھ تھا اس کا، اور اس کے بعد وہ تھوڑا انیمک لگ رہی تھی، فٹیگ تھی. ہم نے اس کا ایڈوائز کیا تھا سی بی سی ملیریا ٹائفائڈ، تو ملیریا ٹائفائڈ نیگیٹو تھے اس کے سی بی سی، اور ایم سی بھی اس کا کم تھا. تو 4 سال کی بچی تھی. تو اس وقت میرا جو پروینل ڈائگنوز تھا وہ یہ تھا کہ اس ایج میں بچیاں ٹافیاں اور میٹھا بہت کھاتے ہیں. تو میں نے کہا شاید اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اس وجہ سے اس کی بھوک بھی کم تھی اور وہ پیل تھی، انیمک بھی تھی. تو میں نے انہیں ورماکس دے دیا تھا، 500 mg والی ہم ورماکس دیتے ہیں. اسے پیٹا دینے کے بعد پہلے دن، اس کے بعد تیسرے دن دینا ہوتا ہے، یہ پروٹوکول ہے. تو یہ فالو اپ کیس تھا ہمارا. تو ہم نے ان کو بھیج دیا تھا یہ، اور ان کو طاقت کے آئرن کے سیرپ دے کے ہم نے بھیج دیا تھا. تو اس کے بعد نا 20 دن بعد وہ پھر آتے ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ زیادہ خاص فائدہ ہوا نہیں ہے بچی کو. اس کو پھر سے فیور تھا، پھر وہی اس کے سر پہ اسکیپ ایپسس بنے ہوئے تھے اسکیپ پہ. تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، جب آپ نا اس کے یہ ایپسس بنتے ہیں، جب یہ کیا پورے جسم میں بنتے ہیں یا صرف سر پہ بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جب سے پیدا ہوئی ہے نا، شاید آپ نے نوٹ کیا ہے اس کے ایکزیلا پہ، بغل پہ عجیب سے 3-4 دانے نکلتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کونسلٹ لینے کے بعد بچی کو ایکسپوز کیا. اس کے بعد ہم نے ایکزیلا کا ایگزامینیشن کیا، تو ایکزیلا پہ سراؤنڈنگ سویلنگ تھی اور کانٹا نما بلیکش کانٹا نما دانے تھے. تو جب یہ میں نے دیکھا نا، تو پھر ہمیں نا، جب میں ہاؤس جاب پہ تھا نا، تو مجھے نا ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر تھے ڈاکٹر عادل رانجھا، تو ان کی اس دن والی بات ہمیں یاد آئی جو ہمیں راؤنڈ میں وہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ بچوں جب بھی پیشنٹ کی ہسٹری لو آپ، تو انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا کرو، آپ ان کی اسکریننگ کیا کرو. تو اس وقت ہمیں اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سمجھ آ گئی. اگر 20 دن پہلے ہم اس بچے کو اس کا فزیکل ایگزامینیشن انسپیکشن اچھے سے کر لیتے سر سے پاؤں تک، تو شاید ہمارا جو ڈائگنوز تھا وہ چینج ہو جاتا. تو جو ہوا اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا نا یہ چیزیں نا زہر کر رہی تھی. ہم نے اناٹمی میں پڑھا ہوگا سب نے، فیرنکس لیرنکس. تو لیرنکس میں جو لیرنجل پاؤچ ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں نا ہول ہونے کی وجہ سے اس کا لیکیج ہوتا ہے سراؤنڈنگ ایریا پہ. تو وہ مجھے سسپیکٹڈ لگا کہ یہ اس کے لیرنجل پاؤچ میں کوئی نہ کوئی کانجینیٹل اب نارملٹی ہے. تو یہ گلا ناک کان گلے والے ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ وہ انہوں نے ہی ڈائگنوز کرنا تھا. تو اس بچی کو نا میں نے ریفر کر دیا تھا. تو ریفر نوٹ لکھا تھا میں نے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفر نوٹ ہے میرا. تو میں نے ای این ٹی والے ڈاکٹر صاحب کو یہ اپنا ریفر نوٹ لکھا تھا. اس میں نے بھی واضح کہا تھا کہ ایویلیویٹ کریں اس بچی کو اور اس کے گلے کا ایگزامینیشن کریں. اور مجھے شک ہے، سسپیکٹڈ ہے کہ اس کا لیرنجل پاؤچ میں کوئی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سک ہوتی ہے، اپر ریسپیٹری لوور ریسپیٹری انفیکشن میں آتی ہے بار بار، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا. تو یہ سارا کچھ سنیریو تھا میرا، میں نے لکھے. اب یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ای این ٹی والے، یہ المدینہ اسپتال میں آتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت قابل تعریف ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ان پیرنٹس کو بڑے اچھے سے ان کی کاؤنسلنگ کی ہے، بڑے اچھے سے بچی کا ایگزامینیشن کیا ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا، وہ الگ سا شاکنگ تھا. انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو رائٹ سائنس ہے گلے کا، اس کے اندر نا ایک گروو بنا ہوا ہے. گروو مطلب کلیفٹ بنا ہوا ہے. آپ نے کئی بار کلیفٹ کانجینیٹل دیکھے ہوں گے، لپس کے کٹے ہوئے لپس ہوتے ہیں بچوں کے. تو اس کا تھا نا، وہ اندر تھا، گلے کے اندر کٹ تھا رائٹ سائنس میں. تو انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے کنفرم ڈائگنوز کرنے کے لیے سر نے سی ٹی اسکین نیک اور چیسٹ کنٹراسٹ کروا رہے ہیں. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سراؤنڈنگ ایریا سارا ہم دیکھ لیں. اب یہ اوپننگ ہے، ایک گروو ہے، ایک سوراخ ہے، ٹھیک ہے، کٹ ہے اتنا بڑا. تو اس میں جب بھی وہ فوڈ لیتی ہوگی تو کوئی نہ کوئی سراؤنڈنگ ایریا بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپر لوور ریسپیٹری انفیکشن رہتا ہے، پیل ہے، انیمک ہے، اور اس کے بعد اس کی قوت مدافعت بھی نہیں ہے اچھی، گروتھ بھی اچھی نہیں ہو رہی بچی کی. تو انشاءاللہ یہ آپ جائیں گے. اب میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح یہ سائنس ہے، اور یہ اس کے اندر ایسے کٹ لگا ہوا ہے، چیرا کلیفٹ کہتے ہیں اسے، رائٹ سائنس کلیفٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا، یہ بڑا ریئل کیس ہے، اس لیے سوچا آپ لوگوں کو شیئر کر لیں.
اللہ حافظ. اگر کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ کیس آپ کو کیسا لگا, انٹرسٹنگ تھا یا نہیں. تھینک یو, اللہ حافظ, ہیو اے گڈ ڈے.